علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر شرعی سوالات ہمارے اسلامی بھائیوں سے کال کی صورت میں بھی حاصل کرتے ہیں. کچھ ہمارے پاس ریٹن سوالات ہوتے ہیں اور دارالافتاء سے الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں. آج بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج جس اہم موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ موضوع ہے عشر کے احکام. یہ عشر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارے شہری علاقے والوں کو تو شاید بہت نئی چیز ہوگی، مگر ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری کثیر آبادی زمینداری اور کسان اور اس طرح کی فصل کے معاملات سے ان کا تعلق رہتا ہے. اور عشر یہ زمین کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، شرعی حکم ہے. کیا ہے اس کے احکام کیا ہیں؟ یہ جو سلسلہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کو، سلسلے کے طریقہ کار کو ہم نے تھوڑا سا تبدیل بھی کیا ہے. نارملی تو ہم آپ کی کال شامل کرتے ہیں، مگر آج ہم نے کسانوں سے ویڈیو سوالات بھی ریکارڈ کیے ہیں. ان کے کھیتوں میں جا کر زمینداروں سے ہم نے کچھ گفتگو کی ہے. انشاءاللہ وہ ویڈیو سوالات بھی آپ کو دکھائیں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جوابات بھی لیں گے. اس سے پہلے کہ ہم پہلے ویڈیو سوال کی طرف چلیں، کھیتوں کی طرف چلیں اور جا کر دیکھیں کہ زمیندار اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. اپنے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق حسب معمول درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنیں گے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن کتنی ہولناکیوں کا دن ہے اور اس دن آسانی سے نجات لیتا جائے جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو. اپنی عادت بنائیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے محبت ذوق و شوق کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود سلام پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب آج ہم نے کچھ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ تبدیل کیا ہے. آج ہم چلتے ہیں ویڈیو سوال کی طرف. پہلے ویڈیو سوال کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح زمیندار اسلامی بھائی ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد اسلم اتاری کنڈی سے ضلع عمرکوٹ کے رہنے والے ہیں. میں ابھی یہاں پر زمینداروں کے قافلے میں آیا ہوں. ہم بھی اللہ کے کرم فضل سے زمیندار ہیں. میرا دارالافتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ عشر کسے کہتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا معنی ہے، تو ہمیں تفصیلی بتایا جائے کہ عشر کیا چیز ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اسلم بھائی یہ مدنی قافلے میں بھی سفر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں علم ہوا کہ زمیندار اسلام بھائی قافلے میں سفر کرتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں جس بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں مدنی قافلہ ہم سب کے لیے ہے. وہ بڑا بیسک سوال اور ہمارے سلسلے کا بھی سمجھ لیجیے کہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے. عشر کہتے کس کو؟ ہم نے تو چلے عربی کی کتابوں میں کبھی پڑھا عشرہ کہتے ہیں 10 کو. تو یہ عشرہ اور عشر کیا اسی سے کچھ نکلا ہے؟ کچھ تفصیلی ہمیں اس کے احکام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عشر بھی عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے 10واں حصہ. ٹھیک ہے. جس طرح عشرہ کے معنی 10 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 10واں حصہ بہت واضح ہے کہ 10 کا 10واں حصہ 1 ہے. ٹھیک ہے. اس طرح 100 کا 10واں حصہ 10 ہے. تو اس طرح 10ویں حصے کے لیے عربی میں عشر کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے تو اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ عشر کسے کہتے ہیں. تو سلسلہ عشر کے بارے میں جی تو اس میں بنیادی معلومات یہ ہے کہ عشر زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، زراعت اور پھل،
اناج ہوں یا سبزیاں ہوں یا باغات میں لگنے والے پھل ہوں یا میوہ جات ہوں، یہ بعض شرائط کے ساتھ جو مخصوص زمین ہوتی ہے عشری کہلاتی ہے، اور ہمارے یہاں کی ساری زمینیں عشری ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بتایا اور یہ فرمایا، تحقیق فرمائی کہ ہندوستان کی ساری زمینیں عشری ہیں، ان کو خراجی نہ سمجھا جائے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ عشری کا نظام ہے، سبھی شریعہ نے بھی اس عبارت کو برقرار رکھا ہے اور اپنی زمینوں کو عشری ہی سمجھیں گے، اس لیے معروف بھی عشر ہے اور مسائل بھی ہم عشری کے بیان کریں گے۔ اگرچہ زمین کی پیداوار سے بعض اوقات بعض صورتوں میں خراج بھی وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس کی صورت ہمارے یہاں عموماً پائی نہیں جاتی۔ تو عشر کہتے ہیں یعنی زمین کی جو پیداوار مقصود ہوتی ہے، زمین کے منافع سے جو مقصود ہوتے ہیں زمین کی پیداوار، مثلاً سبزیاں ہیں، اناج ہیں یا باغات میں لگنے والے پھل ہیں یا میوہ جات ہیں، ان کے اندر اکثر جو ہے وہ عشر دینا ہوتا ہے یا بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ تو یا تو عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا۔ اسی لحاظ سے زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مخصوص حصہ شریف فقیر کو مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا، کوئی شرائط ہے، اس کے مصارف بھی زکوٰۃ والے ہیں، تو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی عشر بعض صورتوں میں نصف ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید انشاءاللہ آپ کو تفصیل نہیں کہ خراج کی آپ نے بات کی، تو خراج کس کو کہتے ہیں؟ خراج کی ہمارے یہاں ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہ خراجی زمینیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پیداوار کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس زمین سے پیدا ہوئی ہے، اناج ہے یا سبزیاں ہیں یا باغات میں لگنے والے پھل ہیں یا میوہ جات ہیں۔ صحیح ہے، تو زمین دو طرح کی ہوتی ہے، بلکہ 3 طرح کی، یا تو عشری ہوگی یا خراجی ہوگی، یا نہ عشری ہوگی نہ خراجی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی مختلف صورتیں ہیں، تو کیسے خراجی بنتی ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں مفصل موجود ہے، لیکن وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، نہ اس کو یاد کرنے سے کوئی مفید فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں تو ابھی میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات خراج جو ہے وہ موظف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات خراج جو ہے وہ مقاسمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار پر جو زمینیں ان کو دی گئی تھی تو اس صورت میں ان پر خراج مقرر فرمایا، ٹھیک ہے، تو جو ایسا خراج ہو یعنی اس پیداوار کا فیصدی حصہ بھی متعین کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی 5%، 10%، 20%، 25% جو مقرر کیا ہوا سلطنت اسلامی میں اسلامیہ میں سلطان اسلام میں، ٹھیک ہے، تو وہ خراج ان سے لیا جائے گا۔ عموماً ایسی صورت کفار کے ساتھ پیش آتی ہے، وہ اسلامی سلطنت میں سلطان اسلام کے ماتحت جو ہے وہ اسلامی قوانین کی فرما برداری کے تحت جو ہے وہ گزارتے ہیں، تو ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض صورتوں میں خراج موظف ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس میں پیداوار کا جو ہے فیصد مخصوص حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن جو طے ہو جائے، مثلا پورے سال کے اندر آپ کی جو پیداوار ہوگی اس پر اتنے آپ نے پیمانے کے اعتبار سے اتنے جدید یا اتنا جو بھی پیمانہ اس دور میں ہوتا تھا اب جو ہوگا وہ مقرر کر دیا جائے گا، سلطان اسلام مقرر کرے گا وہ دیا جائے۔ اس میں یہ بھی فقہ نے لکھا ہے کہ جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن زمینوں پر جو کفار کے پاس تھی اور بعض صورتوں میں جو خراجی زمین تھی اس پر جو خراج مقرر کر دیا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہی دینا ہوگا۔ ہاں، جن زمینوں میں آپ کی طرف سے کوئی نس نہیں آئی اور آپ نے کچھ مقرر نہیں کیا تو اس کے اندر پھر اختیار ہوتا ہے سلطان کو، یا وہ خراج مقاسمہ لے لے، یعنی فیصد کے اعتبار سے کوئی حصہ طے کر لے، یا پھر جو ہے وہ خراج موظف یا خراج وظیفہ اس پر کنڈیشن لے لے۔ لیکن بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بڑے طویل بحرانی ہے اور یہاں پر اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس جو زمینیں ہیں وہ ساری عشری زمینیں، اور عشر کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سنا، مزید سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہوں گے۔ آج زمیندار اسلامی بھائیوں کے لیے، کسان اسلامی بھائیوں کے لیے، زمین کا فصل کا کاروبار کرنے والوں کے لیے سلسلہ ہے۔ ایک اور ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی جو زمینوں کا اور فصلوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں سندھی میں ہماری زمینداری ہے۔ میرا سوال دارالفتہ میں یہ ہے کہ عشر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ عشر کی تو تعریف بیان ہو گئی، عشر دینے کی فضیلت کیا ہے اس بارے میں؟ عشر جو ہے علیحدہ سے تو یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اور زکوٰۃ مختلف اموال پر دی جاتی ہے، مثلا سونے پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاندی پر بھی، اس کا مخصوص نصاب ہے، مخصوص شرائط ہے۔ اس طرح بعض اوقات جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی اپنی شرائط کے ساتھ، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح زمین کی پیداوار جو مخصوص ہو اور مخصوص زمین ہے اس کی اپنی شرائط ہوتی ہے، صحیح ہے، تو اس کھیتی میں یا باغ سے ملنے والے پھل، اناج، سبزیاں، میوہ جات اور پھلوں پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کیا دیا جاتا ہے، صحیح۔ تو جو فضائل زکوٰۃ دینے کے ہیں وہ عشر دینے کی بھی ہیں، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے سونا چاندی پر شرائط کے ساتھ، اسی طرح زمین کی پیداوار پر شرائط کے ساتھ وہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کے فضائل تو بہت بے شمار ہے، صدقات واجبہ کا اور زکوٰۃ کے فضائل پر
قرآن و حدیث میں جو ہے کئی آیتیں اور کئی احادیث مبارکہ ہیں. سبھی شریعت ابو طریقہ نے بہاری شریعت میں زکوٰۃ کے بیان سے پہلے انہیں جمع کر دیا ہے. ہر باب سے پہلے اس باب سے متعلق مسائل کے حوالے سے جو بنیادی آیتیں ہیں فضائل اور احکام کے اعتبار سے اور اسی طرح احادیث مبارکہ وہ آپ نے ہر باب سے پہلے ذکر کی. مشہور و معروف حدیث اور مشہور و معروف آیتیں بار بار سنی ہوں گی. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. اس میں جہاں مسلمان متقی مومن متقی کے اوصاف بیان ہوئے اس میں یہ بھی آیا مما رزقناہم ينفقون. صحیح ابتدائی آیت ہے الف لام میم سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو مسلمان متقی جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ ہدایت یافتہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. ان میں ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. صحیح. تو جمہور مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ صدقہ واجبہ ہے. ٹھیک ہے ضروری ہے. صدقہ نافلہ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو یہ فضیلت. دوسرا یہ کہ ایسے متقی مسلمانوں کے بارے میں آخری مجزہ کیا سنایا گیا کہ جو متقی پرہیزگار مسلمان ہوں گے جن کے یہ اوصاف ہوں گے جن میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو آخر میں ان کو مجزہ سنایا گیا اور بشارت دی گئی کہ اولئک هم المفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جو اپنے رب کے پاس سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے. تو مسلمان کی ساری زندگی کا مقصود کیا ہے؟ ہدایت کا حصول. سورہ فاتحہ میں بار بار ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں ہدایت مل چکی ہے. مسلمان ہیں ہدایت پر لیکن ہدایت کے درجات تو ہیں. اسی طرح ہدایت پر ثابت کرنے کی دعا تو کی جائے گی. جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور اس کا ترجمہ سید اعلیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صحیح. ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں اور کفر کی نوبت نہ آ رہے گمراہی کے اندر نہ جا پڑیں بلکہ کفر اور گمراہی سے بھی بچیں. اسی طرح جو آگے کی ہدایتوں کے درجات ہیں متقی کی درجات کے اعتبار سے وہ بھی ہم حاصل کریں. تو بہرحال یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جو اوصاف متقیوں کے ہیں ان میں سے متقی کی ایک واضح صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راہ میں خرچ کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہاں خرچ سے مراد کیا ہے کہ جب فرض کر دیا جائے گا صدقات واجبہ تو صدقہ واجبہ دینے میں تعامل نہیں کرے گا اس میں زیادہ ڈھیل نہیں کرے گا بلکہ جیسے ہی اس کو وسعت ہوگی اور جیسے ہی وہ اس پر فرض لاگو ہوگا تو وہ ادائیگی کے اندر تاخیر نہیں کرے گا. ماشاء اللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں اور اس کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عشر واجب ہو جائے اور ادا نہ کیا جائے. امید ہے ہمارے زمیندار اسلاموں کو بھی جواب مل گیا. کتنی پیاری بشارت سنائی ہمارے مفتی صاحب نے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ کی راہ میں جب بھی ہمارے پاس چاہے مال ہو اسباب ہو دیگر چیزیں ہوں یا فصلیں ہوں جو بھی شریعت ہم پر اس پر حکم لاگو ہو ہمیں وہ زکوٰۃ وہ عشر ضرور ادا کرنا چاہیے. آئیے ایک اور ویڈیو سوال دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. میرا نام حافظ احسان اتاری ہے. میں عمری رہنے والا ہوں ضلع عمرکوٹ سے. اپنی ذمہ داری کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کس زمین پر عشر واجب ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ احسن جزاء. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال ہے کہ کس زمین پر اس کے بارے میں نے شروع میں ضابطہ بتایا کہ ہمارے یہاں کی زمینوں کو عشری ہی سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کسی زمین کا خراجی ہونا ثابت نہ ہو جائے ٹھیک ہے دلیل شرعی سے اس وقت تک ہماری ساری زمینیں عشری ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں عشری دینا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا اس کا ثبوت کا طریقہ وہ بہت پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی ایسا قاعدہ قانون نہیں دیا جا سکتا کہ ہر ایک آدمی اپنے لحاظ سے غور کر کے نتیجہ نکال لے بلکہ اس کے پیچھے مسلسل اسلامی سلطنتوں کے اپنے معاملات رہے کہ کس طرح وہ ملک فتح ہوا. ٹھیک ہے. جنگ سے فتح ہوا اور وہ زمین مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لی تا قیامت قبضے میں لے لی یا مسلمان مجاہدین پر بانٹ دی یا وہ صلح سے فتح ہوا یا جو ہے وہ کفار جو ہے اپنے طور پر اسلام لے اور وہ زمینیں انہیں کے پاس رکھی گئی. تو بعض اوقات وہ بعض صورتوں میں زمین خراجی بنتی ہے اکثر میں عشری ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے پاکستان میں اسی طرح انڈیا میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے سید اعلیٰ حضرت نے وہاں کی زمینوں کے بارے میں فرمایا کہ ان زمینوں کو بھی جو ہے وہ خراجی نہیں سمجھا جائے گا اس لیے سمجھا جائے گا جب تک کہ کسی زمین کے بارے میں خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہاں ان کا سوال کرنے کا مقصود یہ ہو کہ عشری سے مراد یہ کہ وہ جس طرح آپ نے ایک جملہ شروع میں اسٹارٹ میں فرمایا تھا نا کہ کچھ کا پورا عشر ہے اور کچھ کا نصف عشر ہے. تو یہ کیسے پتا چلے کہ جو ہمارے پاس زمین ہے یا ہماری فصلیں ہیں اس کو پورا عشر دیں گے یا نصف عشر دیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ برساتی پانی بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے اور فصل اگتی ہے تو اس کے اندر عشر 10واں حصہ
یوں ہی جو ہے دریا، نہریں، ندی، نالے جو ہوتے ہیں، ان کے پانی سے زمین سیراب ہوگی، اس میں بھی عشر دینا ہوگا. ٹھیک ہے. چرسے اور ڈول سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. وہ پرانا دور کا چرسا ڈول ہوتا تھا، بعض جانوروں کے ذریعے سے گھما کر وہ چلتا رہتا تھا، اس سے پانی نکلتا تھا. اس صورت میں نصف عشر تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہے جدید صورت آ گئی، عام طور پر ٹیوب ویلوں سے جو ہے وہ پانی لیا جاتا تھا. پانی کی قلت ہے اور نہری پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں ٹیوب ویل کے اندر چونکہ وہ بھی کھینچنے کا نظام ہے اور کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ پہلے ڈول اور رسا تھا، اب وہ الیکٹرک مشینوں کے ذریعے وہ بہت زیادہ پریشر سے پانی کھینچا جاتا ہے. اس ٹیوب ویل کے پانی سے جو زمینیں سیراب ہوں گی اس میں بھی نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ نہری پانی ہے، شاید ان کا سوال اس جانب بھی ہوگا. نہری پانی ملتا ہے اور دریا کا اور نہروں کا پانی ہوتا ہے مباح الاستعمال، جو بھی لے گا بھرے گا وہ قبضہ کرے گا، استعمال ہو جائے گا. تو اسی طرح کھیتوں میں لگانے کے لیے باریاں مقرر ہوتی ہیں. ہر کھیت والے کو ایک مخصوص وقت میں، مخصوص دن پہ 2-4 دن بعد، 5 دن بعد اس کی باری آتی ہے کہ اپنے کھیت میں پانی وہاں سے لے سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ اس کے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے محکمہ جات بھی ہوتے ہیں اپنے. تو وہاں پر جو پانی لیا جاتا ہے وہ بھی ہے جو ہے وہ دریا کا پانی اور مل رہا ہے کہ اپنی باری پر. تو اس میں بھی ظاہر تو یہ ہے کہ وہاں پر عشر دینا ہوگا. لیکن اس میں ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. بعض اوقات اس کے پیسے ہوتے ہیں، مال گزاری اب اس طرح کا ٹیکس جو بھی ہوتا ہے وہ املاک پر جو گورنمنٹ لگا دیتی ہے، کھیت والوں پر یہ پانی لینے پر بھی کوئی ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ جو نہری یا دریا کے پانی کے اوپر جو دینے کے بعد وہ ٹیکس لیتی ہے، یہ اس پانی کی قیمت ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا سا جو یہ محلہ غور بھی ہے، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ پانی کی قیمت نہیں. ٹھیک ہے. باہر شریعت میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کا مملوک پانی جو ہوگا، جو کسی شخص کی ملکیت میں ہے، وہ پانی اس سے خرید کر اگر کھیت کو خراب کیا ہے تو اس میں نصف عشر ہے. لیکن اس قید سے یہ واضح ہوا کہ دریا اور نہروں کا پانی کسی کا مملوک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو گورنمنٹ کی زمین ہے اور اس کے اوپر یعنی جو اس طرح کی زمینیں ہوتی ہیں ایک اسلامی سلطنت میں یا کسی بھی جگہ پر، تو وہ پانی مباح استعمال ہوتا ہے، جو بھرے گا مالک ہو جائے گا. تو وہ پانی، اس پانی سے جب زمینوں کو سیراب کیا گیا تو قاعدے اور قوانین کے مطابق اس میں عشر ہونا چاہیے. اور جو پیسے بھرے جا رہے ہیں بطور ٹیکس ہیں، تو گورنمنٹ اپنے قوانین کے لحاظ سے ضرورت کے تحت کبھی ٹیکس لگا بھی سکتی ہے. تو وہ دینا یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ پانی جو ہے وہ نصف عشر دیا رہے گا، اور نہ یہ وہ ہے جو خریدا گیا پانی ہے کہ وہ پیسے ٹیکس کی صورت میں دیے جا رہے ہیں، وہ اس پانی کی قیمت نہیں، تو وہ پانی کسی کا مملوک نہیں. اب اس کو تھوڑا سا مزید ڈیفائن ہی کر دیتے ہیں کہ عشر جو ہے وہ آپ نے جس طرح کہا، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جہاں میری غلطی اصلاح فرما دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسان ہو جائے کہ اگر بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے اگر پانی اس پانی سے اگر فصل وغیرہ اگائی جاتی ہے تو اس پر 10واں حصہ 1/10 جو بھی آپ کی فصل ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ جو 100 میں سے 10 آپ نے سمجھنے کے بولا کر کے وہ عشر دینا ہے. لیکن اگر ٹیوب ویل کے ذریعے جس میں آپ کا خرچ ہوا ہے، آپ نے موٹر لگائی ہے اور پانی سے پانی یہاں پر بھی اعتبار مشقت ایک ہی بار بندہ ہوا ہوتا ہے نکالنا پڑے گا، تو اس کے اندر جو بھی مشقت ہو رہی ہے تو اس مشقت کا شریعت نے لحاظ کیا اور یہ منصوص ہے حدیث شریف میں کہ ڈول اور رسی کے ذریعے سے جو مشقت ہوگی اور اس پانی سے زمین سیراب کریں گے تو اس میں نصف عشر دینا ہے. تو ٹیوب ویل لگانے میں بھی ایک طرح کی مشقت ہے اور یہ اسی حکم میں کہ وہ بغیر بجلی کا بل بھی دیا جا رہا ہے آپ کو اور اس کے لیے ایک اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. تو اس پانی کا حکم بھی وہی نصف عشر والا. اب اس میں نصف عشر سے مراد ہوگی 20واں حصہ، یعنی جو بھی آپ کی فصل اگے گی اس کا 20واں حصہ الگ کرنا ہوگا اور اس صورت میں 10واں حصہ الگ کرنا ہوگا. امید ہمارے اسلام بھائی سمجھ رہے ہوں گے، جو کسان ہوں گے وہ زیادہ اچھے انداز سے، اور زمیندار وغیرہ اسلام بھائی اور سمجھ رہے ہوں گے کہ کس کی زمین پر اب اپنی اپنی فصل کے بارے میں غور کر لیں کہ آپ کس طرح اگا رہے ہیں، آیا بارش کے پانی سے، نہری نظام سے، یا پھر آپ نے کوئی ٹیوب ویل وغیرہ لگا ہوا ہے. تو اسی حساب سے 2-3 باتیں اور جو بنیادی ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ شرط ہے کہ سال پورا گزرے تو سال میں ایک ہی بار زکوٰۃ تو عشر کے اندر یہ لحاظ رکھا رہا ہے کہ اس میں ایسی قید نہیں. اچھا، سال کے اندر 3 یا 4 فصلیں ہوتی ہیں، کہیں 2 ہوں گی کہیں 1 ہوگی، تو جب بھی فصل ہوگی ہر فصل پر عشر دینا ہے. ابھی 6 مہینے پہلے دیا پھر دینا ہوگا، ہر 3 مہینے پہلے دیا تب بھی دینا ہے. اچھا، تو اگر 3 مہینے بعد جگہ پر سال میں 4 فصلیں ہوتی ہیں تو اگر 3 مہینے والی فصل تیار ہو گئی اس کا عشر دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 مہینے کی ہوگی اس کا عشر دے. تو سال میں جتنی بار بھی آپ فصل جو ہے وہ اس سے اگائیں گے تو ہر بار جو ہے آپ کو عشر دینا ہوگا. یہی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بالغ ہونے کی بھی قید نہیں ہے اور عاقل ہونے کی بھی قید نہیں ہے. یہاں تک کہ پاگل کی زمین ہے اور اس کے اندر کھیتی اگائی جا رہی ہے، اس کی زمین سے بھی عشر ادا کیا جائے. 3 بچے کی زمین ہے اس کے اندر کھیتی باڑی کی جا رہی ہے،
جو اس کی ملک میں آئے گی تو وہ بھی اس کی جو ہے وہ اپنا عشر اس کی زمین سے دیا جائے. ماشاء اللہ. بہت سارے سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہو رہے ہیں لیکن کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آئیے ہمارے جو کالز کرنے والے اسلام بھائی ان کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سفیان الطاری حیدر آباد. میرا یہ سوال ہے عشر کے متعلق کہ آج کل جو کچھ لوگ ہیں وہ عشر کے دنوں میں اگر مدرسے والے سے عشر مانگنے جاتے ہیں تو وہ آگے سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ جناب جن لوگوں سے ہم نے کٹائی وغیرہ کروائی ہے یا جن سے ہم نے کام لیا ہے ان کو ہم نے عشر دے دیا ہے, یا ویسے لوگ جو ان کے تو واقف کار ہوتے ہیں ان کو وہ عشر دے دیتے ہیں. جب کوئی مدرسے والے یا کوئی حقدار عشر مانگنے جاتے ہیں وہ آگے سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو عشر دے دیا ہے, تو کیا آیا ان کا یوں عشر دینا درست ہے, یوں ان کا عشر ہو جائے گا؟ سفیان بھائی جزاک اللہ, آپ نے سردار آباد سے ہمیں کال کیا. جی وہ جس سے کٹائی کرواتے ہیں انہیں کو عشر دے دیتے ہیں کہ دینا درست ہوتا ہے. ہاں تو یہ دیکھیں عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض ہوتے ہیں بعض وہ یعنی یہ شاید ان کا یہ گمان محسوس ہو رہا ہے کہ جو دیتے ہیں وہ صحیح نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اگر وہ جو مالک پیداوار ہے جو زمین کا مالک ہے جس پر عشر واجب یا فرض ہے اس نے یہ کہا کہ میں نے عشر دے دیا, اب جس کو دیا وہ مستحق زکوٰۃ تھا تو مصارف زکوٰۃ میں سے کسی کو بھی دے دیں گے تو اس طرح زکوٰۃ مالک بنا کر بھی ادا ہو گئی, تو عشر دیا اور مالک بنا کر دیا ادا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ کوئی ایک دوسرا مصرف والا گیا اور اس کو نہیں دیا تو یہ کہا کہ میں زیادہ بڑا مصرف تھا تو دوسرے کو کیوں دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک ذاتی رنجش کی سی بات لگتی ہے. تو بہرحال اگر وہ یہ کہے گا کہ میں نے عشر اس کے مستحق فرد کو مالک بنا کر دے دیا, اچھی بات ہے. جہاں تک مدارس کی مساجد کی یا دیگر دینی جو ہے وہ نفع اور بھلائی کے کام اور ایسے جو صدقہ جاریہ والی صورتیں بات بن جاتے ہیں, ان جگہوں پر زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات واجبہ اور عشر وغیرہ اکٹھا کرنے کی بات ہے. تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, زکوٰۃ ہو یا تمام صدقات واجبہ وہ مساجد کی تعمیر میں یا مدارس کی تعمیر میں یا بغیر تملیغ کے ان کے اخراجات میں خرچ نہیں کیے جاتے. دینی ادارے اور جس طرح ہماری دعوت اسلامی میں بھی زکوٰۃ فطرہ اکٹھا کیا جاتا ہے, عشر کے دنوں میں عشر لیا جاتا ہے. اس میں علماء دین نے مفتیان کرام نے یہ صورت رکھی چونکہ یہ دین کے ضروری امور ہیں اور اس کی دیکھ بھال کا نظام اسلامی سلطنت کے سپرد ہوا کرتا تھا. وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی, مساجد کی تعمیر, امام مؤذنوں کے معاملات, مدارس کی دیکھ بھال اور دینی ضروری کام. تو ایسے سارے امور کے لیے چونکہ وہ دیکھ بھال کا نظام رہا نہیں ہے تو اب علماء دین نے ایک طریقہ ایسا کہ جس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان دینی امور کے اندر صدقہ دینے والی صورت پائی جاتی ہے, اس کے اندر ثواب کی یقین زیادتی ہے. وہ یہ رکھا ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو ایسا مال جمع کر کے مدرسے والے ہوں یا مسجد والے ہوں جبکہ ان کا طریقہ کار درست ہو وہ اس کو مالک بناتے ہیں اور مالک بنانے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں دینی کام آپ استعمال کر دیں. اس طرح زکوٰۃ اور صدقات واجبہ والوں کا صدقہ واجبہ ادا بھی ہو جاتا ہے اور وہ دینی کام جو جن کے اندر اخراجات ضروری تھے اور نہ ہونے کی وجہ سے ان میں رکھنا پڑ رہا تھا وہ بھی اپنے طور پر ہوتے رہتے ہیں. اس طرح دونوں کو ایک طرح ثواب ملتا ہے. ماشاء اللہ, صدقہ جتنی ہاتھوں سے گزرتا ہے وہ ثواب کا باعث سب کے لیے بنتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بات تو سمجھ آئی لیکن یہاں سے سوال میں یہ بھی تو ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ جو کٹائی کرنا ہے ان کو کٹائی کی جو مزدوری دینی ہے اس کے بدلے انہوں نے عشر یہ تو بات جو کسی کی ضرورت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح جو ہے وہ کٹائی کرنے والا ہے اس کو کٹائی میں کچھ لے گیا تو کسی نے مانگ کر لے گیا, کسی کو ویسے تبرعاً دے دیا, تو یہ عشر نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے سفیان بھائی کو جواب بھی مل گیا ہوگا اور جو فصل وغیرہ والے اسلامی بھائی ہیں جو کسان وغیرہ ہیں زمیندار ہیں بڑی اچھی بات بتائی کہ اگر عشر دینا ہی ہے تو کوشش کی جائے کہ جہاں زیادہ ثواب ہو نیکی کے کاموں کی ترویج و اشاعت میں ہمارا ساتھ ہو سکے وہاں عشر دینا چاہیے. ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ زمیندار اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد بلال اتاری, میں زمینداروں کے قافلے میں آیا ہوا ہوں. حیدرآباد شہر سے میرا تعلق ہے. میرا دارالفتاح سے سوال یہ ہے, عشر واجب ہونے کے لیے کم از کم مقدار, عشر واجب ہونے کے لیے غلہ, پھل اور سبزیوں کی کم از کم کتنی مقدار ہونا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. بلال بھائی نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا مجھ سے. جس طرح جو نصاب ہے نا زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تو کیا کچھ من کچھ ٹن اتنا فصل ہوگی جب جا کے عشر واجب ہوگا, اس کو کس طرح ڈیفائن کریں؟ صحیح قول یہی ہے, مفتا بھی جس پر عمل بھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے
کہ اس میں کسی قسم کی مقدار کی قید نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بھی جتنا اور کم سے کم بھی ٹھیک اس میں عشر دینا ہے، جتنی بھی فصل ہوگی اس کو اس حساب سے پیمانے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا پیمانہ سا، ٹھیک ہے، تو اگر ایک سا بھی ہے تو اس کو عشر دینا ہوگا. صحیح. تو امید ہے کہ بلال بھائی آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا اور ہمارے دیگر زمیندار اسلام بھائیوں کو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہماری تو فصل ہی چھوٹی سی اور اس میں بھی کیا عشر دیں گے، تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے، کتنی بھی فصل کیوں نہ ہو. اور یقین جانیے آپ اپنا عشر پورا نکالیے، انشاءاللہ آپ کی فصل میں برکت ہوگی. پچھلے دنوں ایک زمیندار اسلام سے ملاقات بھی ہوئی مفتی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ میں پہلے عشر ادا نہیں کرتا تھا اور ادا نہیں کرتا تھا تو ہر وقت قرضے میں ڈوبا رہتا تھا. جب سے مجھے دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا، مجھے پتا چلا کہ عشر کے احکام کیا ہیں، میں نے عشر دینا شروع کیا ہے. میری زمین دگنا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بیٹھے ہو گئی اور میرا قرض بھی اتر گیا. قرآن پاک کی صحیح آیتوں مبارکہ واضح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا اس سے بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے. زکات کو زکات کہتے ہیں اس وجہ سے، اس کا تو لفظی معنی بھی لکھا کہ وہ بڑھوتری اس کے معنی کے اندر پائی جاتی ہے کہ زکات کا دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. سبحان اللہ. یہ واقعی یقین اگر ہو جائے نا کہ ہم اگر مال دے رہے ہیں تو یہ کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. روایت میں یہ آیا کہ مال زکات جس مال میں ملتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اس میں علماء نے شرح میں یہ لکھا کہ جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتا، زکات کا مال بھی ملا کے تصرف کرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، تاخیر کا بھی گناہگار، تو نہ دے کر وہ زکات کا مال بھی ہڑپ کر جائے اور مستحقین سے ان کا حق روک لے تو ایسا مال جس مال میں ملے گا اس کو ہلاک کر دے گا. تو بڑی وجہ ایک تنگدستی کی اور یہ جس کو کہہ لیں کہ وہ برکت نہیں ہوتی، برا نہیں ہوتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا. جس طرح کا آپ کا سلسلہ یہ آج ہمارا رکھا گیا عشر کا، ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ عمل صحیح طریقے سے مکمل نہیں، ذہن بنانے سے بہت سارے لوگ اس کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، رشوت دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو صحیح طریقے سے عشر نہیں دیتی. عشر کے مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں اپنے جو اخراجات آتے ہوئے فصل بونے میں ان اخراجات کو بھی آپ زمین سے ہی نکالیں. اچھا، مثلا آپ نے جو وہ پھل چلایا، ٹریکٹر چلایا، اس کو پیٹرول ڈالا یا ان کو بیج ڈالا یا ہاری رکھی ان کو اجرت دی یا اور بھی جو بھی کچھ آپ نے اخراجات کیے تھے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخراجات الگ کریں اس کے بعد عشر دیں گے، تو کسی بھی خرچے کا میں الگ نہیں کرنا. زمین سے جو پیداوار منافع کے طور پر مقصود تھی جسے آپ نے کنزن حاصل کیا، جو فصل آپ نے بوئی اور وہ پھل اس کا مل رہا ہے آپ کو اور وہ سبزی اناج مل رہا ہے، پوری کی پوری اس فصل کے اندر سے آپ نے 10% عشر دینا ہے اور 10 روپے میں نصف عشر دینا ہے. تو صحیح طریقے سے یہ ادائیگی نہ ہونا اور جو علم نہیں تو شریعت کا جو حق تھا وہ اس میں مل جاتا ہے اور پھر اس طرح کے معاملات میں تنگدستی بغیر. بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. ہو سکتا ہے کئی ایسے اسلام سن رہے ہوں جن کا کاروبار نہ چل رہا ہو، گھر میں پریشانی ہو، ایسے زمیندار سن رہے ہوں جو اچھی زمین رکھنے کے باوجود ویسی فصل حاصل نہ کر پا رہے ہوں جیسے اور لوگوں کو ملتی ہے. تو غور تو کیجیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عشر سے ادا نہیں کر رہے، ہم اپنی زکات ہی پوری نہیں نکال رہے. اور جس طرح بتایا کہ اگر زکات کا مال ہمارے مال میں مل جائے گا تو وہ مال کو ہلاک کر دے گا. تو خدا را علم حاصل کیجیے، معلومات کیجیے کہ کس طرح ہم نے اپنے مال کی زکات نکالنی ہے. کاروباری لوگ بھی اس بارے میں غور کیجیے. اور چونکہ اس وقت یہ زمینداروں کے لیے سلسلہ ہے تو اپنی زمین کے مسائل کو ظاہر ایک سلسلے میں عشر کے احکام میں ایک سلسلہ کریں گے. اس سلسلے میں آپ کو سارے احکام ہم نہیں بتا سکیں گے، لیکن ہمارے اس سلسلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ایشو کو، اس ٹاپک کو اجاگر کیا جائے، بتایا جائے. تو یہ بھی ایک موضوع ہے جس کا علم سیکھنا ضروری ہے. آپ کو وقتاً فوقتاً دارالفتہ سنت کے نمبر بتائے جاتے ہیں، آپ کو ایڈریسز بتائے جاتے ہیں، ای میل ایڈریس دیے جاتے ہیں. ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں موجود ہیں. آپ ان اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے ابھی کہ الحمدللہ ہمارے دیکھیں دعوت اسلامی کے اندر کتنے احسانات ہیں. المدینۃ العلمیہ نے یہ پورا ایک رسالہ، ایک پورا چیپٹر ہمیں دے دیا ہے عشر کے احکام. یہ رسالہ آپ اس کو غور سے دیکھیے. یہ رسالہ الحمدللہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، ہمارے مکتبۃ المدینہ پر بھی موجود ہے. اس کو حاصل کر کے کسانوں میں تقسیم بھی کیا جائے. ہمارے کسان اسلام اس کو پڑھیں. غالباً اس کا سندھی ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو جہاں جہاں کے لوگ ہیں اس کو پڑھیں اور جانیں کہ ہم زمین تو رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہمارے پاس اگر آپ زمین لیتے ہیں تو آپ بیج کون سا ملنا چاہیے، اس کے لیے آپ بڑے زمیندار کے پاس جاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ یار کون سا بیج ایسا ہوگا جس سے ہماری فصل اگے گی، یوریا کون سی ڈالنی چاہیے، کھاد کون سی ڈالنی چاہیے، پانی کن دنوں فصل کو لگانا چاہیے، کتنا لگانا چاہیے. ہر چیز سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں. کیوں فصل خراب نہ ہو جائے. کتنا کچھ اپنی فصل کا خیال آپ رکھتے ہیں، صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سیکھتے کہ فصل جب اگ جائے تو اب اس کا شریعت حکم کیا دیتی ہے، کتنا عشر الگ کرنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھوڑی سی غلطی میرے اس ساری فصل کو برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور برکت مجھ سے دور ہو جائے. تو خدا را اپنی فصل کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ان احکام کو ضرور آپ اپنے ساتھ شامل کیجیے. ماشاءاللہ کئی کالز بھی ہیں ہمارے پاس، ویڈیو سوال بھی ہیں. ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے رکن عقیل بدنی بھائی روڈ پر موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. عقیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آج عشر کے احکام سلسلہ ہے ماشاء اللہ. یہ مجلس آپ کے پاس ہے. آپ بتائیے کہ ہماری مجلس عشر کس طرح پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر کام کرتی ہے؟ ماشاء اللہ ہماری پوری پاکستان سطح پر 5 رکنی مجلس بنی ہوئی ہے. پھر ان کے نیچے کابینہ کی سطح پر ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. تقریباً 26 ہماری کابینات ہیں ماشاء اللہ. تو ہر کابینہ پر ذمہ دار بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا یہ ذہن تھا کہ ہم ہر گاؤں پر ایک ایسا اسلامیہ مقرر کریں جو جا کر عشر کے حوالے سے ان کو لوگوں کو عشر کا جو رسالہ ہے نا ہمارا, جی اس سے کچھ مسائل بھی بتائیں, ان کو ذہن بھی بنائیں, ان کا مطلب ان کو سب کا خیرات اس کا ذہن دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کیونکہ ایک عالمگیر ویسے ایسی تحریک ہے اور کم و بیش 40 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے, 40 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. تو اس میں جیسے رمضان مبارک میں عطیات جمع کیے جاتے ہیں اور اسی طرح قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی ہیں, تو ہمارے کافی سارے اسلام بھائی الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان بھر میں باقاعدہ عشر ذمہ دار کے نام سے ان کو تقرر کیا گیا ماشاء اللہ. اور وہ جا کر عشر بھی جمع کرتے ہیں اور عشر کے حوالے سے لوگوں کی جو رہنمائی ہے وہ بھی الحمدللہ کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی پیاری بات ہے. واقعی عشر جمع کرنا تو ٹھیک ہے, دعوت اسلامی کی ضرورت ہے, ہمارے شعبہ جات ہیں, ہمارے اتنے اخراجات ہیں, لیکن ان کو اس بات کی آگاہی دیتے ہیں آپ کے اسلام میں. بہت اچھی بات ہے. کسانوں کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. عقیل بھائی یہ بتائیں, ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا سلسلہ بھی چل رہا ہے, آپ نے بھی بتایا کہ اس طرح ہمارے ذمہ داران موجود ہیں. اگر کسی اسلامی بھائی کا, کسی کسان, کسی زمیندار کا ذہن بن رہا ہے کہ اس بار اس نے عشر دعوت اسلامی کو دینا ہے, کیونکہ سلسلہ نہ صرف پاکستان دنیا کے کئی ممالک میں سنا جا رہا ہے, تو کوئی آپ رہنمائی کریں گے کہ وہ عشر کی رقم کس طرح آپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے اس وقت جو ہے نا وہ انشاءاللہ ان قریب یہ پٹی کے اوپر نمبر بھی دے دیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اس کو دیکھیں گے. ماشاء اللہ. ان نمبروں پر اگر ہمارے اسلام میں موجود ہوں گے, یہ تقریباً 12 گھنٹے انشاءاللہ ان کے فون آن ہوں گے. جب بھی چاہیں رابطہ کریں اور رابطہ کر کے تو اپنا بتا دیں کہ ہمارا ہم کر دینا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اسلام میں خود وہاں پر جا کر وہاں کے ذمہ داران رابطہ کر کے ان سے عشر بھی وصول کریں گے اور انشاءاللہ ان کو عشر کے حوالے سے جو عشر کے احکام رسالہ ہے وہ بھی پیش کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے جو فضائل کے اوپر ہمارے رسائل موجود ہیں ماشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے جو نا باقاعدہ طور پر ہمارے اسلام میں بالکل اس طرح اجتماعی ذکرنات ہو رہے ہیں. گاؤں جا کر وہاں پر وسیع اجتماع ہو رہے ہیں. ہمارے مبلغین صبح فجر میں بھی پہنچ رہے ہیں, جا کے بیانات کر رہے ہیں. سب کا خیرات کے اوپر اور زکوٰۃ کے جو احکام ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. مغرب میں, عشاء میں الحمدللہ اس وقت ہمارے اسلام بھی بالکل تیار ہیں آپ کی اور جا کر کام بھی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. عقیل بھائی ہمارے رکن شورا بھی آپ سے عرض کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. 41 سے زائد شعبہ جات ہیں. دنیا کے کم و بیش 150 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے. اگر آپ کی فصلیں ہیں, آپ زمیندار ہیں, عشر نکالنا ضروری ہے. دعوت اسلامی سے بہترین مصرف کون سا ہوگا؟ نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں آپ کو اکاؤنٹ نمبرز بھی بتا دیے جائیں گے. لیکن یہ تو بڑی زبردست ہوم ڈیلیوری فیسلٹی دے دی ہے ہمارے مجلس عشر نے کہ فون کیجئے, ذمہ دار خود آپ تک پہنچیں گے. انشاءاللہ عشر کی آپ سے انشاءاللہ رقم یا فصل جو بھی آپ دینا چاہیں گے وہ آپ سے لیں گے اور آپ کو انشاءاللہ عشر کے احکام کی آگاہی بھی دیں گے. عقیل بھائی مزید کچھ ارشاد فرمانا چاہیں؟ ناظرین آپ کو سن رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت بے شمار مقامات پر ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی جمع ہو کر اس سلسلے کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے ہم یہ سلسلہ دعوت صاحب کے اندر آج عشر کے حوالے سے ہم ہماری جتنے بھی عشر کے اسلامی بھائی ہیں ان کی بھی شرح رہنمائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں, ان کی بھی الحمدللہ بہت اچھے انداز میں یہ شرعی طور پر رہنمائی کی جا رہی ہے کہ عشر کس کو کہتے ہیں, عشر کے کیا ہیں, عشر کے مسائل کیا ہیں ماشاءاللہ. یہ جتنے بھی ذمہ دار اسلامی میں میری بات سن رہے ہیں تو ان کی خدمت میں مدنی ارتجا ہے کہ وہ جو عشر کا ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان کے اوپر عشر کے احکام سیکھنا تو فرض ہے. تو یہ عشر کا جو رسالہ ہے ہماری دعوت اسلامی کے مدینہ العلمیہ نے جاری کیا ہے عشر کے احکام سے, شاید آپ نے ان کو بالکل ہم دکھا رہے ہیں بار بار اس رسالے کو ماشاءاللہ. تو اس رسالے کو یہ حاصل کریں کیونکہ ابھی یہ احکامات تو سن لیے ہوں گے. جی
लेकिन ये उशर का रिसाला पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसको समझें, मजहबी उलमा से अपने रब्ता रखें, दारुल उस्ताद को फोन करें, दारुल उस्ताद से अपने शरीर मसाइल पूछते रहें, तो इस अंदाज में इनको इंशाल्लाह उशर के हवाले से बेशुमार रहनुमाई हासिल होगी और जो इनके लिए शायद सीखना फर्ज होगी। सही। तो आपसे भी मदनी इल्तिजा है कि आप तो माशाल्लाह, मैं तो इस वक्त मदनी काफले में हूँ, मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी मदनी चैनल पर। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी हुई, लेकिन यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह आप हमारे साथ टेलीफोन पे शामिल हैं, इंशाल्लाह आपका पैगाम दुनिया भर में पहुंच रहा है। हम इंशाल्लाह आपकी मजलिस की मजीद इंशाल्लाह यूं समझ लीजिए कि प्रमोशन कर रहे हैं, या ज़ाहिर है आपकी मजलिस ही हम सबकी मजलिस है, दावत इस्लामी हमारी। और यहाँ पर क्योंकि इस दारुल इफ्ता सुन्नत का खासा ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि जिस तरह का टॉपिक आप चाहेंगे, बल्कि पिछले सिलसिले में हमने आपको दावत दी थी कि अगर आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पर, किस मौजू पर दारुल इफ्ता सुन्नत का सिलसिला किया जाए, आप इसमें हमें बताइए, इंशाल्लाह हम उस मौजू से मुताल्लिक सिलसिला करेंगे। बहुत शुक्रिया अकील भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मेरे प्यारे इस्लामी भाई, देखा आपने कि दावत इस्लामी किस ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है और किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाई हर शोबे में अपनी एफर्ट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमसे हमारे किसान इस्लामी भाई, जमींदार इस्लामी भाई क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी है। मेरा ताल्लुक शमशाबाद कोट गुलाम मोहम्मद से है। मेरा दारुल इफ्ता से सवाल ये है कि जो जमींदार हजरात उशर देना चाहते हैं, उशर के अंदर हमारे यहाँ पे अमूमन रवाज ये है कि हारी जो है वो पार्टनर होता है। आया अब इसके अंदर उशर किस तरीके से वो निकालेगा? जी हजूर, हारी पार्टनर होता है तो उशर कैसे निकलेगा? पार्टनर है तो जो जिसके हिस्से में जितना है वो अपना उशर देगा। इस तरह मसला लिखा भी है, बटाई पर देने का जहाँ रिवाज होता है। यानी तो पार्टनर है और एक हारी खुद ही वो जमीन में काम कर रहा है, खेती बाड़ी, जहाँ बटाई पर देने का सिलसिला है, मालिक जमीन किसी और को बटाई पर दे दे कि आप फसल बोएं, तैयार करें, इसमें से इतना हिस्सा मेरा होगा, इतना हिस्सा आपका होगा। तो बटाई पर दी गई जमीन के बारे में भी जुबिया है कि जो मालिक के हिस्से में आएगा वो अपना उशर अदा करेगा और जो काश्तकार के हिस्से में आएगा वो अपना उशर अदा करेगा। इसी तरह हारी अगर पार्टनर, ये हारी ना भी हो, दो पार्टनर मुश्तरका जमीन हो और वो इस तरह हारियों को दें और उनके हिस्से में भी आपस में तकसीम हो, जो फसल के अंदर से बटाई जो है वो ठीक है तकसीम हो, तो जिसके हिस्से में जो आएगी वो से अपना उशर देना। यानी हमने अगर किसी को पार्टनर बना लिया है, पार्टनर उशर नहीं दे रहा तो उसके हम जवाब दे नहीं है, जो हमारा हिस्सा देना है। जी हमारा हिस्सा जितना है उसमें हमें उशर देना है। अपने पार्टनर को भी, अपने हारी जो आपके साथ ये समझ लीजिए एक तरह से पार्टनर है, उनको भी रहनुमाई देनी चाहिए कि वो भी उशर पूरा अदा करें, मगर आपको अपने हिस्से का उशर। पार्टनर के बारे में इनकी जो सूरत समझ में आई है वो बटाई वाली, ठीक है, उस लिहाज से मसला बताया। ठीक है, एक और सूरत भी, अच्छा, जिस तरह बाज़ अगर मालिक जमीन किसी को किराए पर जमीन दे देता है कि दूसरा फर्द जो है उससे एक मखसूस रकम बतौर किराए की मिलती रहती है और जो है वो अब उसका उशर कौन दे? ठीक है, काश्तकार देगा यानी मुजारे देगा या मालिक जमीन देगा? तो इस बारे में इख्तिलाफ है। इमाम आज़म फरमाते हैं कि मालिक जमीन पर होगा, ठीक है, और साहिबान का कौल है कि काश्तकार पर होगा। हमारी शरीयत में सदर शरिया ने अल्लामा शामी की तहकीक के हवाले से नकल किया कि मौजूदा जमाने में अमल इसी पर है कि इस सूरत में भी काश्तकार को देना होगा। ठीक है, ठीक है। अगर पूरा हो सकता है हमारे सिलसिले के बाद कई जमींदारों का, कई हारियों का जहन बन रहा होगा कि अभी तक उशर नहीं दिया, इतने साल गुजर गए, ये तो हम पर देना जरूरी था। तो अब अगर कई सालों का उशर नहीं दिया, कई फसलें गुजर चुकी हैं, अब अगर ये जहन बन रहा है तो क्या आने वाली फसल का उशर देके जान छूट जाएगी या पीछे का कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा? पीछे का भी उशर देना, उशर माफ नहीं। जिस तरह ज़कात पिछले सालों को नहीं दी तो वो भी ज़कात देनी होती है। इस तरह हिसाब किताब लगाकर अगर वो बितायीन नहीं जानता, ना हिसाब लगा पाता है तो उशर अदा करेगा। जन्ने गालिब अगलब कैसे हिसाब करेगा? हिसाब जन्ने गालिब अगलब कर ले। ठीक है, तो पिछली फसलें जितनी उसमें पैदावार उसकी हुई थी और जितने की बिकी थी उसका अंदाजा तो होगा कितने मन किस साल में फसल हुई, कौन सी जो है वो उसमें रेट पर बिकी थी। तो जो अगर उसे मालूम है पहले से तो उस लिहाज से उशर की अदायगी कर देगा, मालूम नहीं तो फिर उन सालों का गिनने वाली पर, ठीक है, उन फसलों का गिनने वाली। और बेहतर यही है कि अगर किसी दारुल इफ्ता से रिव्यू कर लिया जाए, चले जाए अपना पूरा मसला लेकर कि इतने साल हो चुके हैं, ये फसलें मैंने उगाई हैं, उशर अदा नहीं किया, इंशाअल्लाह दारुल इफ्ता के इस्लाम में आपको मजीद अच्छे अंदाज में डिफाइन कर देंगे। बार बार स्क्रीन पर शरह रहनुमाई का फोन नंबर भी चल रहा होता है, आप उस पर भी राब्ता कर सकते हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अगर जो इस्लाम में ईमेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो दारुल इफ्ता @dawatislami.net पर दावत इस्लामी की दारुल इफ्ता को मेल भी कर सकते हैं। वो इस्लामी भाई जो खतो किताबत करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पर आपको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का पोस्टल एड्रेस भी जिस पर आप खत लिख सकते हैं ये भी बताया जाता है, आप उस पर भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब सवालात हमारे पास
ظاہر ٹیلیفون کالز کی صورت میں بھی، ویڈیو کال کی صورت میں بھی ہیں. اور حضور یہ اب بتا دیجیے کہ عشر دیا کس کو جائے؟ مطلب ایک تو آپ نے بتایا کہ جیسے زکوٰۃ کے احکام ہے ویسے یہ تو کس طرح مستحق زکوٰۃ کو دیا جائے گا وہی انداز ہوگا. جو مصارف زکوٰۃ ہیں انہیں کو عشر کی بھی ادائیگی کی جائے گی. جس طرح زکوٰۃ بغیر مالک بنائے دیے بغیر جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی، اسی طرح اس میں بھی ساری وہی شرائط ہیں. جس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اسی طرح عشر ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں جو تفصیل ہے کہ اپنا قریبی رشتے دار ہے اور اس کو دینا زیادہ افضل محتاج بھی ہے، یا پھر جو ہے صدقہ جاریہ والی صورت ہو، یا جہاں زیادہ عمومی نفع ہو، جس طرح مدارس یا مساجد والی صورتوں کے اندر نفع عام ہوتا ہے، ان میں ہیلے کے بعد پھر صدقات واجبہ وغیرہ کی صورت بنتی ہے. آئیے اب ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خالد ثانوی، پاک پتن شریف. سوال ہے ہمارا جی، کیا عشر کی رقم مسجد کی تعمیر میں خرچ کر سکتے؟ خالد بھائی ایک اور سوال آپ کی طرف سے ابھی جو مسجد کی تعمیر میں ابھی میں نے بتایا نا کہ زکوٰۃ صدقات واجبہ عشر ہو یا کوئی بھی ہو، جس طرح نظر وغیرہ کی صورتیں ہوتی ہیں، صدقہ فطر ہوتا ہے، جو بھی صدقہ واجبہ ہے وہ مسجد یا مدرسہ یا کسی بھی اس طرح کے دینی کام ہو یا کوئی اور ہو جس کے اندر جو اس کے مصارف میں سے نہیں ہے اس میں خرچ نہیں کیا جا سکتا براہ راست. لیکن مسجد کی اگر ضرورت ہے تعمیر کی یا مدرسہ تو مسجد کا نظام مدرسے کا نظام چلانا تو اس کے لیے رقم اور اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں علماء نے اس ضرورت کے پیش نظر اجازت دی ہے اس طریقہ کار کی کہ یہ رقم جمع کی جائے ضرورت چند زکوٰۃ اور عشر وغیرہ فطرہ جس طرح ہمارے یہاں جمع کیا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے جملہ کام دینی بہت سارے ضروری کام ہیں تو ان کے لیے کثیر اخراجات درکار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جو زکوٰۃ اور فطرہ یا عشر یا صدقہ واجبات کسی اور قسم کا وصول کیا جاتا ہے تو ایسے ادارے والے جو ہے وہ پہلے اس کو شرعی فقیر جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اس کو مالک بنا کر دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ والوں کا عشر وغیرہ وہ ادا ہو جائے. پھر وہ اپنی جانب سے کسی اچھے دینی کام کے اندر اس پیسے سے اخراجات کی صورت وہ نکالتے ہیں. ڈبل رہنمائی فرما رہے حضرت ماشاءاللہ. ہمیں کسانوں کو روزیداروں کو تو پتہ چل رہا ہے کہ مسجد وغیرہ میں کس انداز سے دی جا سکتی ہے، لیکن وہ گاؤں گوٹھوں کے مسجدوں کے امام صاحبان یا مسجدوں کی کمیٹی کے حضرات ان کی ماشاءاللہ دارالفضل سنت کے ذریعے تربیت ہو رہی ہے کہ براہ راست اس رقم کو نہ لگایا جائے بلکہ یہی انداز اختیار کیا جائے جہاں جہاں مسجد اور مدارس وغیرہ ہیں کہ اگر آپ عشر کی رقم جمع بھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی دارالفضل سنت کی رہنمائی کی حاجت ہے. کہیں ایسا نہ ہو نیک مقصد کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں عشر جمع بھی کر رہے ہیں اور اس کا مصرف اس کا استعمال اگر میں ہو گیا. دینے والے اور صدقات واجبہ دینے والوں پر لازم ہے کہ جہاں اس شرعی طریقہ کار کا لحاظ نہیں رکھا جائے جی تو زکوٰۃ لے کے براہ راست تعمیر مسجد میں لگا دی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ لے کے مدرسے کے اخراجات پورے کر دیے ان کی زکوٰۃیں ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے پوچھ لیں اور یا اچھی طرح چھان بین کر لیں. جب آپ کو اعتماد ہو جائے کہ فلاں جگہ فلاں ادارے کے اندر یہ اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ شرعی طریقہ کار کے لحاظ کرتے ہوئے ہماری پہلے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی ادائیگی کی ترکیب بناتے ہیں صحیح پھر یہ نیک اور دینی کاموں کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں تو صرف ان اداروں کو زکوٰۃ دی جائے. ماشاءاللہ. امید ہے کہ بہت زبردست ہمیں رہنمائی کے مدنی پھول مل رہے ہوں گے. آئیے ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرا نام محمد اسلم اتاری، میں باب الاسلام سندھ کے شہر کنری سے آیا ہوں. ابھی زمینداروں کے قافلے میں ہم سفر کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ عشر جو نہری پانی ہے اس پہ کتنا ہے یا برساتی پانی جو تھر میں ہے اس کا کتنا ہے؟ تو بات شاید یہ وہی ہے نہری اور برساتی پانی کا اس میں کوئی ڈفرنٹ ہے. حکم تو وہی ہے کہ برساتی پانی میں عشر دینا ہوگا اور نہری پانی ہے اس کے اندر بھی عشر والی صورت بات. ٹھیک ہے. تو پہلے میں نے اس کی تفصیل پہلے وہی 10واں حصہ ہی دینا ہوگا. چاہے جہاں قیمتاً خرید کے پانی ملتا ہے مول کسی کا ملک والا پانی تھا وہ خریدا گیا، اس طرح نہر کا پانی کسی نے اپنے قبضے میں کیا اس کا ملک ہو گیا اس سے پانی اب خریدنا پڑ رہا ہے. اگر خریداری کی صورت ہے تو نصف عشر ہو جائے گا. اور ویسے جو برساتی پانی پر زمینیں ہوتی ہیں جس طرح تھر کی پوزیشن بتا رہے ہیں تو وہاں تو کوئی نہ دریا ہے نہ نہر ہے، بارش ہوتی ہوگی تو کچھ فصلیں بن جاتی ہیں اس موسم کے اندر تو اس میں انہیں عشر دینا ہوگا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے سلسلے میں ویڈیو سوالات بھی تھے. زمیندار اسلام بھائی ہمیں فون پر بھی جوائن کیا، ویڈیو سوالات کے ذریعے بھی جوائن کیا اور ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح پہلے تو عشر ہے کیا، کئی لوگوں کے لیے آج نئی چیز ہوگی یہ ہم نے الحمدللہ میں معلوم ہوا اور پھر زمیندار اسلام بھائیوں کے احکام بیان ہوئے. میں تمام وہ اسلامی بھائی جن کی فصلیں ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ایک بار پھر دعوت دوں گا. براہ کرم اپنا رابطہ مدنی علماء دعوت اسلامی کے جو ان سے مضبوط کیجیے. دارالفضل
سنت میں اپنا رابطہ مضبوط کیجیے. اور جس طرح ہمیں نمبرز بتائے گئے, میں دوبارہ گزارش کروں گا وہ نمبرز دے دیے جائیں. اب ان ذمہ داران کے نمبر دوبارہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنا عشر ادا بھی کر سکتے ہیں اور عشر کے احکام کے لیے بھی آپ سیکھنے کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبرز الحمدللہ ہمارے ذمہ دار نے بتایا کہ یہ اسلام بھائی بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں, آپ اپنی زمینوں پر انہیں بلا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کا سامان بنیں گے. عشر کے ذمہ داران کا جو نمبر ہے وہ اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے 0313635126. یہ نمبر بھی ہیں اور دیگر نمبر بھی ہیں, وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ میرے پیارے اسلامی یہ نمبر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بار بار چلائیں گے تاکہ ہمارے کسان اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کا سامان ہو. آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم سب کو ان تمام احکام سیکھنے کے بعد یہ بات بار بار سمجھ آتی ہے کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. جو بھی کام کریں اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیں, کہیں ایسا نہ ہو دن رات کوشش بھی کریں اور وہ حلال ہماری جو روزی جس کو ہم سمجھ کے استعمال کر رہے ہوں اس کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرمائے. جہاں جہاں ہمارے کسان اسلامی بھائی دن رات کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فصل میں برکت عطا فرمائے. جہاں بارشوں کی ضرورت ہے مالک کریم وہاں باران رحمت عطا فرمائے, ہماری فصلوں کو خوب ترقیاں عطا فرمائے اور کسان اسلامی بھائیوں کو عشر کے احکام سیکھ کر پورا عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ہمارے ہند بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ ہند میں ہیں آپ کی فصلیں ہیں, بنگلہ دیش میں اگر آپ کی فصلیں ہیں, تو دنیا میں جہاں کہیں آپ ہیں اور آپ کی عشر کے مواقع ہیں تو ذمہ داران سے رابطہ کیجیے, عشر مجالس کا قیام عمل میں لائیے اور اس مدنی کام کو بھی فروغ دیجیے. مالک کریم ہم سب کو دین متین اور سنتوں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.